بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اور اس زمانے میں جو شیعت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، میں کل ہی رات کو کلپس دیکھ رہا تھا، ان ملاعین نے جو پریس کانفرنس کی یا اپنا اجلاس بٹھایا تو اس میں ظاہر ظہور یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اور یہاں تک جملہ کہہ دیا اس بدبخت کوئی منظور مینگل ہے میرے خیال میں، ان کا مولوی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے شیعہ کافر ہیں، ہم تو بتاتے ہیں یہ تو ہیں ہی کافر۔ اس نے غلط لفظ استعمال کیا کہ ہم تو گندگی اور نجاست کو لوگوں کو بتاتے ہیں یہ گندگی ہے، کہ ہمارے کہنے سے وہ کافر نہیں ہوں گے، حقیقتاً وہ ہیں کافر۔ اور وہاں پہ پلاننگز پروجیکٹس دیے گئے کہ یہ اقلیت میں آئیں، اور ان کی اقلیت کو اگر اور اقلیت میں بنانا ہے تو طارق مسعود نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 4 شادیاں کرو اور 16 بچے پیدا کرو تاکہ تم پاکستان میں اپنی تعداد کو بڑھا سکو۔ یہاں تک ان کی فکر ہے، لیکن ہم ویسٹرنائز فکر میں بچے 2 ہی اچھے، اور یہی 2 بچے آگے جا کے جب مار کھائیں گے، جب ظالم ان کو مارے گا اور جب آپ کی تعداد کم ہو جائے گی پھر آپ کو احساس ہوگا۔ یہ پلاننگز ابھی سے ہو رہی ہے نا، کیونکہ سعودی عرب اس خطے سے نکل رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر مجھے خود کو مضبوط کرنا ہے تو اسی ذریعے سے میں مضبوط کر سکتا ہوں۔ جو شعور، جو فکر میڈیا کے ذریعے سے اور اہل سنت کے بعض نوجوانوں نے جو فکر دی، محمد علی مرزا جیسے، مولانا اسحاق جیسے، طارق جمیل جیسے اور طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں نے، تو ان کے کافی نوجوان جو ہیں وہ سوال کرتے تھے اپنے مولانا سے، تم اگر کسی کو رضی اللہ عنہ پہ، خود طارق مسعود کا جملہ اسی تقریر میں کہ پڑھے لکھے لوگ داڑھی والا کے مجھ سے کہتے کہ ہم معاویہ کو رضی اللہ کیوں کہیں، کہ یہ قیامت کا منظر ہے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ فکر کس نے بیدار کی؟ آپ نے بیدار کی نا۔ یہ فکر میڈیا کے ذریعے سے ان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اب یہ اس چیز کو سد الباب کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے مسئلہ خلافت کا تھا، اس مسئلے سے آگے لے جا کر آپ کو معاویہ تک لے آئے، پھر معاویہ سے آگے لے جا کر یزید تک لے آئے، اب یزید سے بھی آگے لے جا کر ابو سفیان تک آپ کو لے آئے کہ کلہم عدول، کہ صحابی کوئی بھی ہو، اے سے لے کے زیڈ تک کوئی بھی ہو، اس پاکستان میں اور اس پاکستان کے ممبر سے اس کی شخصیت پر، اس کے حسب پر، اس کے نسب پر گفتگو نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے جب گفتگو نہیں ہوگی تو آپ شیعت کو کیسے بڑھائیں گے؟ فکر کو کھولیں گے نہیں تو شیعہ کیسے بنیں گے؟ یہ شیعت میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ بچے تو شیعہ پیدا اتنے کر نہیں رہے، انہی کے بچوں کو لا کر آپ شیعہ کر رہے ہیں نا۔ ہم تو ویسٹرنائز فکر میں گھل چکے، مل چکے۔ کروڑ پتی امیروں کو آپ، میں نے دیکھا ان کے گھروں میں گئے 2 بچے، سمجھا رہے ہیں بھائی زیادہ بچے کریں، نہیں مولانا، کیونکہ فکر ویسٹرنائز ہو چکی ہے۔ اللہ نے تجھے کروڑوں دیے ہیں، نہ تو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ تو نسل کو بڑھاتا ہے کہ اللہ تمہارے بچوں کو شیعت کو مضبوط کرے، کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے شیعت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور ہر مجلس میں یہ دعا کی جائے، خدا آیا مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما۔ بھائی یہ لشکر کوئی لشکر آسمانی ہے؟ امام آئیں گے تو کیا آسمان سے ایک نیا لشکر لے کر آئیں گے؟ یہ لشکر یہی تجھے بنانا ہے، یہی تمہاری اولاد لشکر امام ہے، یہی شیعہ جو مجلس میں آتے ہیں یہی لشکر امام ہے، یہی شیعہ جو جلوسوں میں ہیں یہی لشکر امام ہے۔ تو دعا کر کہ مولا کا لشکر موجود ہے، لیکن خدا اس لشکر کو ثبات قدم عطا کر، اس لشکر کے قدم کو ثابت کر۔